أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کی عظیم الشان عظمت قرآن کے عنوان سے منظم کانفرنس خوبصورت انداز کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے۔ برادر عزیز عالم دین جناب مولانا قاسم گجر صاحب اور دیگر رفقاء جن حضرات نے اس کانفرنس کے اندر محنتیں کی، کوششیں کی، تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کے تعاونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام اور وطن عزیز کے عظیم ثناء تشریف فرما ہے۔ مختصر انداز کے ساتھ چند اشعار آپ کے سامنے رد کر اپنے مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات ربہ۔ نبی پہ چاند تارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے درود پڑھتے ہیں۔ نبی پہ چاند تارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے درود پڑھتے ہیں۔ انسان تو کیا ہے سارا جہاں ہے نعت خواں ان کا، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ تمام درد زمانے کے دور ہوتے ہیں، جب بھی درد کے مارے درود پڑھتے ہیں۔ اور ذرے ذرے درود پڑھتے ہیں، قطرے قطرے درود پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اعمال میں اعلیٰ درود ہے۔ فرشتوں کا وظیفہ درود ہے، قربت مصطفیٰ کا وسیلہ درود ہے، خلد بلی کا وسیلہ درود ہے، مومن کا سرمایہ درود ہے، قبر کا اجالا درود ہے، حشر کا سہارا درود ہے۔ ذرے ذرے درود پڑھتے ہیں، قطرے قطرے درود پڑھتے ہیں، ملائک بھی سارے درود پڑھتے ہیں۔ ان پہ ہوتا خدا ہے خوش جو بھی دل سے درود پڑھتے ہیں۔ اور زندہ دفن نہ کسی باپ کی بیٹی ہوگی، اس لیے کہ رحمتوں والا زمانے میں نظام آیا ہے۔ مسلمانوں درودوں کی سجاؤ ڈالی، اس لیے کہ لب پہ اللہ کے محبوب کا نام آیا ہے۔ اور امتی جائیں گے جنت میں یہی کہتے ہوئے، آپ کا عشق ہے جو معاشر میں کام آیا ہے۔ اور اس وقت چومتے گے میرے لب ملائکہ، اس وقت چومتے گے میرے لب ملائکہ، جس وقت میرے لب پر درود و سلام آیا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے گرا جو موتی نبی کے لب سے، وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو ان سے منسوب ہو گیا ہے، وہ شخص ذیشان ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں سے گزر گئے ہیں، وہاں اجالے بکھر گئے ہیں، زمانہ ہم سے پوچھتا ہے یہ کس کا گزران ہو گیا ہے۔ نبی کے در پر تم آ کے دیکھو، کرم نوازش کی بارشیں ہیں، جو ان کا غلام ہو گیا ہے وہ سب کا سلطان ہو گیا ہے۔ اور بنی جو مشکل، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس علاقے کی عظیم شخصیت عالم دین پیر طریقت جناب مولانا جمیل الرحمن اختر صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ رہے۔ کبھی جو مشکل بنی ہے اعظم، خزاں میں ہم نے بہار دیکھی، درود لب پر آ گیا ہے تو کام آسان ہو گیا ہے۔ بڑی محبت سے آپ تشریف فرمائے ہیں، وقت مختصر ہے، مہمان تشریف لا رہے ہیں، اور میں دعوت دیتا ہوں ہمارے عظیم مہمان
وطن عزیز کے عظیم شناخواں ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر پہنچنے والی آواز میری مراد جناب مولانا محمد آصف رشیدی صاحب تشریف لائیں، دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ اس محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں کہ ان کی ماؤں کو ثواب اس سبحان اللہ کا پہنچ جائے۔ اور ثواب سبحان اللہ کا ثواب کیا ہے آپ نے مختلف انداز سے سنا ہے، تاریخ کی ایک کتاب کے اندر پڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس ترازو کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر داؤد کو وہ ترازو دکھایا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے اتنا بڑا ترازو کہ زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز اس ترازو کے اندر آ جائے، ترازو پھر بھی خالی نظر آئے۔ خالق کائنات کے پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ اتنا وسیع ترازو ہے، اس ترازو کو انسانوں کی مسلمانوں کی نیکیاں کیسے بھریں گی؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے پیغمبر داؤد جو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے میں اس کی برکت سے پورے ترازو کو بھر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق مصطفیٰ بن کر دیکھو دنیا میں عزت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی۔ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، ماں کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے، گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر ساری دنیا میں شہرت ملے گی۔ آئیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا کر دارالحدیث سے باہر نکلے، توجہ رہے، علماء کی طلباء کی متعلقین کی مریدین کی جماعت ساتھ ہے۔ حضرت باہر نکلے، دیکھا کہ سامنے ایک بڑھیا ہے، حضرت قریب پہنچے، اس بڑھیا ماں نے جوتا نکالا اور مولانا عبید اللہ سندھی کے سر میں جوتے مارنے شروع کر دیے۔ ایک طالب علم آگے بڑھتا ہے، اس ماں کو روکنا چاہا، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں طالب علم یہ میری ماں ہے، آج گھر جاتے ہوئے تاخیر ہو گئی ہے اس لیے ماں جوتوں سے مار رہی ہے۔ لیکن ایک عجیب منظر دیکھا، مولانا ماں سے جوتے بھی کھاتے ہیں اور زمین پر کچھ چیز تلاش بھی کرتے ہیں۔ ایک طالب علم آگے بڑھتا ہے کہ شیخ ماں سے جوتے کھانے تو سمجھ آتے ہیں لیکن زمین پر کیا چیز تلاش کرتے ہو؟ جو اللہ سندھی نے جملہ کہا، یہ جملہ ایک شاعر کے پاس پہنچتا ہے، اس شاعر نے مولانا عبید اللہ سندھی کے جملے کی منظر کشی کی ہے۔ طالب علم پوچھتا ہے شیخ زمین پر کیا چیز تلاش کرتے ہو؟ شیخ فرماتے ہیں مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں۔ مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں۔ خدایا میرے گھر کوئی مہمان بھیج دے، میں اپنے رزق میں برکت تلاش کرتا ہوں۔ میرے گناہ کا فیصلہ وہاں ہوگا لیکن دنیا میں عمر جیسی عدالت تلاش کرتا ہوں۔ دولت سے ملے گی نہ تو شہرت سے ملے گی، جنت تجھے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی، راحت تجھے انگریزی دوائی نہیں دے گی، راحت تجھے قرآن کی تلاوت سے ملے گی۔ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے وطن عزیز کے عظیم شناخواں قصور سے آئے ہمارے مہمان کس چیز کے مولانا کہہ رہے ہیں ایک جملہ اور توجہ رہے، درود شریف کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ آپ بڑی محبت سے تشریف فرمائے ہیں اور جو بھی آتے ہیں وہ آپ کو درود شریف کی ایک دعوت دیتے ہیں، اور ویسے بھی رانا عثمان قصوری صاحب جب بھی اپنا کلام شروع کرتے ہیں درود شریف سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ ایک شاعر ایک آدمی کو دیکھا کہ جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک درویش جنگل کے اندر بیٹھا ہے، توجہ رہے، درویش جنگل کے اندر بیٹھا ہے اور
طوفانی بارش اور طوفانی ہوا ہے، اور اس درویش آدمی نے اس جنگل کے اندر دیا جلایا ہوا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر دیے تیل کے اندر دھاگا ڈال کر دیا جلایا جاتا تھا۔ قافلہ گزرا اور قافلے والوں نے پوچھا، درویش آدمی طوفانی بارش ہے، طوفانی ہوا ہے، لیکن اس طوفانی بارش کے اندر، اس طوفانی ہوا کے اندر آپ کا دیا بجھتا نہیں ہے، آپ نے اس دیے کے اندر تیل کون سا ڈالا ہے، آپ نے اس دیے کے اندر دھاگا کون سا استعمال کیا ہے؟ وہ درویش کہتا ہے، قافلے والوں ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں، ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں، بلائیں لے کر بلائیں سلام کرتی ہیں، دیا جلایا ہے میں نے درود پڑھتے ہوئے، میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے قصور سے آئے ہمارے مہمان عالم دین عظیم ثنا خواں جناب مولانا رانا عثمان قصوری صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب رانا محمد عثمان قصوری صاحب۔